إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ ہر قسم کی کبریائی بڑائی اسی ایک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اس کے لیے ساری چیزوں کا بندوبست فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ سرتاج رسول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر اور پوری امت پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان بدعت اور اس کی تباہ کاریوں کے بارے میں کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو حق بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سماج اور معاشرے کے اندر جس طریقے سے علم سے دوری لوگوں کا ایک شیوہ امتیاز بن گیا ہے کہ دین علم سے دور رہنا، قرآن و حدیث سے دور رہنا، اسی طریقے سے انسان دین سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے، بدعات کا بھی ایجاد کرتا چلا جا رہا ہے، خرافات میں اور فتنوں میں پڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس لیے بدعتوں کے بارے میں بیان کرنا نہایت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا کام جو مسلمانوں کے درمیان ہونا چاہیے امر بالمعروف کے معاملے میں، تو وہ شرک کے بعد بدعت ہی ہے، جس کے بارے میں لوگوں کو سب سے زیادہ آگاہی دینا چاہیے، لوگوں کو سب سے زیادہ بتلانے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے بدعت کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے درمیان گوشے گزار کرتا ہوں۔ بدعت یہ بدع سے مشتق ہے۔ بدع کا مطلب ہوتا ہے سابقہ زمانے میں جس کا کوئی اصل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی نمونہ نہیں اور کوئی اس کا وجود نہیں، جو عدم سے وجود میں لایا گیا ہو، جو پہلے کچھ بھی اس کا وجود ہی نہیں تھا، بعد میں اس کا ایجاد کیا گیا ہو نئے سرے سے، لہذا اس کو ابداع بھی کہا جاتا ہے۔ لغوی اگر اصطلاح میں دیکھا جائے، لغت میں دیکھا جائے تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253 کے اندر درج کیا ہے، والبدعۃ اصلها ما احدث على غیر مثال سابق۔ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ زمانوں میں، گزشتہ زمانوں میں جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس چیز کو ایجاد کرنا، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر موبائل کا ایجاد بعد میں ہوا ہے، یہ موبائل کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی چیز ایجاد کی جائے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ آئیے دیکھیں شریعت کی نظر میں، یہ تو ہوتا ہے دنیا کی نظر میں، شریعت کی نظر میں بدعت الگ ہے۔ دنیا کی نظر میں بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نئے سرے سے ایجاد کیا گیا ہو، جس کو بھی ایجاد کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور شریعت کی نظر میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 253 کے اندر درج کرتے ہیں، محدثۃ والمراد بها ما احدث وليس له اصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعہ۔ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی، ایجاد کرنا اس کا مراد یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو ایجاد کرنا شریعت میں جس کا پہلے ایجاد نہیں ہوا تھا، جس کا سرے سے کوئی چیز تھا ہی نہیں،
لہذا شریعت میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے. یہ امام ابن حجر بیان فرماتے ہیں. پھر بیان فرماتے ہیں کہ بدعت وہ چیز نہیں ہے جس کی اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھی. صحابہ کرام میں جو چیز پائی جاتی تھی، صحابہ کرام جس چیز کو کیا کرتے تھے، ان کی اگر کوئی اصل چیز پائی جاتی ہے اور وہ اگر آج کیا جائے تو وہ بدعت نہیں ہے. پھر بیان فرماتے بدعت کیا ہے؟ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَحْدَثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ يُسَمَّى بِدْعَةً. ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتے جی کوئی دین کے اندر ایسا کام نہیں تھا جس کو آج لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، وہ چیز بدعت کہلاتی ہے. سواء کان محمودا او مذموما، چاہے لوگوں کو کتنا اچھا لگے، چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، شریعت کے نظر میں وہ چیز کیا ہے؟ بدعت کہلاتی ہے. تو ہم نے بدعت کو سمجھ لیا ہے. بدعت کے بارے میں اگر آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو احکام الجنائز، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جنازے کا بیان، اس کے بارے میں اس کے اندر بدعات کی بڑی تفصیل انہوں نے بیان فرمائی. پھر اخیر میں انہوں نے 8 باتوں کو بیان کیا، 8 باتوں کو بیان کیا اور کہا کہ تمام باتیں جو میں نے بیان کی ان باتوں کا یہ خلاصہ ہے. تو آپ حضرات کے درمیان صرف وہ 8 باتیں آپ حضرات کے درمیان بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، ہر وہ قول، ہر وہ بات، ہر وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، وہ چیز کیا ہے؟ بدعت ہے. چاہے وہ بات ہو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ کہنا ہو. لہذا کوئی بھی ایسی چیز کی جا رہی ہو، کوئی بھی ایسی بات کہی جا رہی ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، وہ چیز کیا ہے؟ بدعت ہے. نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ رب العزت کی تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، حالانکہ شریعت نے اس کو منع کیا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اس کو کرتے ہیں، وہ بھی چیز کیا ہے؟ وہ بھی چیز بدعت ہے. نمبر 3 جس کو علامہ البانی نے گنایا ہے، نمبر 3 وہ ہے کہ ہر وہ عقیدہ جو جس میں شریعت کی دلیل نہ ہو، جس میں شریعت کی دلیل نہ ہو. کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھے، ہمارے اولیاء کرام ایسا، ہمارے اولیاء کرام ایسا، ہمارے فلاں وہ، ہمارے فلاں ڈمکا وہ، اس طریقے سے لوگ جو بیان کرتے ہیں جو شریعت کے نظر میں کوئی دلیل اس کی کوئی موجود نہیں ہے، لہذا وہ چیز کیا ہے؟ وہ بھی چیز بدعت کہلاتی ہے. علامہ البانی نے گنایا. اس طریقے سے چوتھی بات انہوں نے گنایا کہ ہر وہ عبادت ہی بدعت ہے جس کی کیفیت صرف اور صرف ضعیف اور موضوع احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہو. جس عبادت کی کیفیت ضعیف اور موضوع روایتوں کے اندر بیان کیا گیا ہو، وہ کام بھی کیا ہے؟ بدعت ہے. جیسے آج کل لوگ کچھ نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ و تسبیح نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہے نا کھڑے رہیں گے، پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، فی الحاکم التکاثر القاریہ، اس طریقے سے پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر ویسے ہی کہیں گے 15 مرتبہ. اس طریقے سے جو چیزیں جو نماز پڑھی جاتی ہے، نماز تو اصل میں ثابت ہے، لیکن جو نماز کے اندر جو چیزیں گھسائی جاتی ہیں جو ضعیف اور موضوع روایتوں سے ثابت ہے، لہذا اس کو جو آدمی ایڈ کرتا ہے وہی چیز کیا ہے؟ بدعت کہلاتی ہے. اسی طریقے سے نمبر 5 بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ عبادت جس کی شریعت نے مطلق بیان کر دیا ہو لیکن لوگوں نے وقت بیان کر دیا، اس کی کیفیت کو بیان کر دیا، اس کو گنتی میں شامل کر دیا کہ اتنی مرتبہ کہنا ہے، اسی طریقے سے اس کا خاص جگہ انہوں نے بیان کر دیا، تو لہذا وہ بھی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے. اسی طریقے سے نمبر 6 ہر وہ کام جو شرعی دلیل سے ثابت نہ ہو لیکن لوگ اس پر عمل کرتے ہوں، لہذا وہ چیز کیا ہے؟ وہ بھی بدعت ہے. اسی طریقے سے نمبر 7 بعض علماء خصوصاً متاخرین نے، بعد کے علماء نے جس چیز کو ایجاد کر دیا ہو، حالانکہ وہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ سنت والا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب عمل ہے، لہذا اگر کوئی آدمی یہ باتیں کہتا ہے، بناتا ہے، تو لہذا وہ بھی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے. اسی طریقے سے نمبر 8 بیان فرماتے ہیں عبادت کے اندر کوئی انسان غلو کرتا ہے تو وہ بھی بدعت ہے. عبادت کے اندر غلو کرنا مطلب کیا ہے؟ عبادت تو اتنی سی کرنی ہے لیکن عبادت کو آدمی بڑھا چڑھا کر کرتا ہے، تو لہذا وہ بھی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ نے یہ 8 باتیں آپ حضرات کے درمیان گنائی. میں آپ حضرات کو صرف اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا تھا، اس لیے آپ حضرات کے درمیان میں نے یہ 8 باتیں رکھ دی. لہذا جس کے ذہن میں یہ بات آ چکی الحمدللہ، اور جس کو نہیں آ چکی الحمدللہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ میں ویڈیو ڈالوں گا، تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آئیے دیکھتے ہیں بدعت کی ممانعت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا فرامین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جب اس دنیا کے اندر موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات مبارکہ میں تھے، اسی وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا، الیوم اکملت لکم
دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی ساری نعمتوں کو نچھاور کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا، میں اس پر راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا، یعنی اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جیتے جی جو چیز دین ہے وہی اصل دین ہے، اور جو چیز بعد میں ایڈ کی جاتی ہے، جس کو شامل کیا جاتا ہے دین کے اندر، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ کرنے والے مسلمان، یہ نہ کرنے والے غیر مسلم، یہ کرنے والے مسلمان، یہ نہ کرنے والے نبی کے مخالف، یہ کرنے والے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، یہ نہ کرنے والے صحابہ کرام سے نفرت کرنے والے، اور ایسے اور ایسے لوگ، لہذا وہ تمام کے تمام لوگ جو بعد کے چیزیں ایجاد کر کے ایسی باتیں کہتے ہیں، بے تکے الفاظ کہتے ہیں، وہ حقیقت میں وہی لوگ دین سے انحراف کرنے والے، دین سے منہ موڑنے والے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دین کو اب مکمل کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں، اب لہذا دین کے اندر کسی چیز کو ایڈ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب گلاس کے اندر پانی بھر چکا، ایک قطرہ بھی اگر کوئی انسان ڈالے گا تو پانی گر جائے گا، تو لہذا اب مکمل ہو چکی دین، اب دین کے اندر کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دین کامل ہو چکا۔ اسی طریقے سے نمبر 2 جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بدعت کے ممانعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ میرا راستہ ہے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، اگر کوئی انسان اس راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو اپناتا ہے تو اللہ رب العالمین کے راستے سے کٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لا چکے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرما دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل فرما دیا، عبادت کے سارے طریقے بتلا دیے، سارے کام سکھلا دیے، وہی چیز دین کے اندر شامل ہے، اور اس چیز کے علاوہ کوئی اور چیز دین کے اندر کوئی ایڈ کرتا ہے، کسی اور راستے کو، کسی اور شخص کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، تو گویا کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کے راستے سے کٹ رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے راستے سے کر رہا ہے، صراط مستقیم سے انحراف کر رہا ہے۔ اللہ نے بیان فرما دیا یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے تمہارے لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی راوی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی، لکیر کھینچنے کے بعد فرمایا ھذا سبیل اللہ ھذا صراطی، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں کئی لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ ان سارے راستوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور یہ تمام کے تمام راستے شیطان کے راستے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے اسی آیت قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں یہ بدعت تو اچھا ہے، یہ بدعت برا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ عمل کر لو۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی بدعات کو گمراہ قرار دیا ہے۔ جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تو اللہ کے نبی فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ یہ اللہ کے نبی فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں، اللہ کے نبی فرماتے حمد و صلاۃ کے بعد بہترین کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی رہنمائی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین کے اندر سب سے بری چیز کیا ہے؟ نئی چیز کا ایجاد کرنا ہے، بدعتوں کا ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یعنی کوئی آدمی کہے یہ بدعت اچھا ہے، یہ بدعت برا ہے، چلو اس کو کر لو، اس کو چھوڑ دو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، سارے بدعت گمراہ ہیں، سارے بدعت گمراہ ہیں، چاہے تمہاری نظر میں کتنا حسین، کتنا اچھا، کتنا بھلا کیوں نہ لگے، ساری کی ساری بدعتیں گمراہ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر بیان فرمایا، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو درس دیا، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ہمارے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، دل ہمارے دہل گئے، یہاں تک کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی دنیا چھوڑنے والے شخص کی نصیحت ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا اللہ کے نبی ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تمہارے امیر کی بات ماننے اور بات کو سننے کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور سنو تمہارے درمیان کوئی حبشی غلام بھی اگر کوئی امیر ہو جائے تم اس کی بھی اطاعت کرنا۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد جس کو اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، لمبی زندگی دے گا، وہ عن قریب دیکھے گا کہ اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، دیکھو اس وقت تم دین کے اندر نئی نئی چیز کا ایجاد مت کرنا، دین کے اندر نئی نئی بات کا، نئے نئے کام کا ایجاد مت کرنا، اس لیے کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے لوگوں کو کتنا اچھا ہی کیوں نہ لگے، کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متبع سنت تھے۔ آئیے بدعت کے چند تباہ کاریوں کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے درمیان بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جو کوئی انسان بدعت کا کام کرتا ہے یا بدعت کی باتیں کہتا ہے، وہ انسان اللہ پر ڈائریکٹ تہمت باندھتا ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العزت پر تہمت باندھتا ہے۔ اللہ نے سورہ یونس آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرمایا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا بتلائیے تو صحیح، کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے روزی بنا دیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا اختیار دیا ہے کہ تم اس میں کچھ حلال کر لو کچھ حرام کر لو؟ قل اذن لکم، یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات کر رہے ہو؟ یعنی اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ اجازت اللہ رب العزت دین کے اندر صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی زبان کو ہلا نہیں سکتے، اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے زبان کو حرکت نہیں دے سکتے۔ اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نے بیان فرما دیا کہ اگر کوئی انسان ایسا عمل کر رہا ہے، ایسی باتیں کہہ رہا ہے جس کو اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمایا، جس کو اللہ نے نہیں بیان فرمایا، تو گویا وہ انسان اللہ پر ڈائریکٹ تہمت باندھ رہا ہے۔ قل اذن لکم ام علی اللہ تفترون، بھلا بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے یا اللہ تعالیٰ پر تم جھوٹی بات کر رہے ہو؟ ہم کو تو اللہ نے اجازت نہیں دی، ہم پر تو کوئی جبریل امین فرشتہ نازل نہیں ہوتا، لہذا اگر ہم کوئی دین کے اندر نئی کام کا ایجاد کریں تو یقیناً ہم اللہ رب العزت پر تہمت باندھنے والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو کوئی انسان بدعتوں کا ایجاد کرتا ہے دراصل وہ سنتوں کو مردہ کرتا ہے، لہذا اس کے بارے میں ایک حدیث ہے سنن الدارمی کی، مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لا يعيدها الى یوم القیامہ، الى یوم القیامہ، اللہ اکبر۔ جو کوئی شخص دین کے اندر کسی نئی چیز کا ایجاد کر دیتا ہے، لوگوں میں وہ بدعت مقبول ہو جاتی ہے، لوگ اس بدعت کو کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی جیسی ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے اور قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ اس سنت کو دوبارہ واپس نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے اوپر ایک پھٹکار ہے کہ اگر کوئی انسان بدعت کو ایجاد کرے گا، بدعت کو کوئی روکنے والا نہیں رہے گا، بدعت کو سے کوئی خبردار کرنے والا نہیں رہے گا، لہذا سارے کے سارے لوگ اس بدعت کی طرف دوڑ پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ سنتوں کو اٹھانا شروع کر دے گا، اور سنتیں اس قدر اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا کہ سنت پر عمل کرنے والا دنیا کے اندر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ بیان فرمایا سنن الدارمی کی روایت کے اندر موجود۔ اسی طریقے سے صراط مستقیم سے وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے جو انسان بدعت کے راستے کو اپناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ جو بیچ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بہت سے ایسے راستے ہیں جو ٹیڑھے میڑے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے راستے نہیں ہے، یعنی شرک کا راستہ، بدعت کا راستہ، فتنوں کا راستہ، خرافات کا راستہ، سنت سے انحراف کا راستہ، یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ساروں کو ہدایت دے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمائش کے خاطر پیدا کیا ہے، آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو کوئی انسان بدعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو رد کر دیتا ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو کوئی انسان دین کے اندر کسی ایسی چیز کا ایجاد کرے جو دین کے اندر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو مردود کر دیتا ہے، اس کے اس عمل کو رد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کوئی انسان بدعت کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ
فقد ہدی الی صراط مستقیم. جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے. اس کے اپوزٹ کیا ہوا؟ یعنی جو کوئی انسان اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل پیرا نہیں ہوتا، اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اکبر. اس کے اپوزٹ تو یہی بات ہوئی. اللہ نے جو بیان فرما دیا جو کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ماننے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان بدعت کے کام کو ایجاد کرتا ہے یا بدعت کا کام کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کو بدعت پر ابھارنے والا ہوتا ہے، تو کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کا تو بوجھ اٹھائے گا، اس کے ساتھ ساتھ سارے لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ وہی انسان اٹھائے گا. اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کا بوجھ پورا اٹھائے گا اور ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے گا جس کو بغیر علم کے اس نے گمراہ کر دیا تھا. الا ساء ما یزرون. کتنی بربادی ہے اس شخص کے لیے، کتنی ہلاکتی ہے اس شخص کے لیے، کیا برا ہے وہ شخص جو انسان اس قدر گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے. اللہ اکبر. اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ پورے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود تو بدعت کا کام کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ابھارتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی ابھارتے ہیں، اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھی ابھارتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دراصل قیامت کے دن سارے کے سارے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من احیا سنتا من سنتی. جو کوئی انسان فتنوں کے دور میں، برائی کے دور میں، خرافات کے دور میں جو سنت لوگوں کے درمیان مٹ چکی ہے اس سنت کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. جو میری سنت ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لوگوں کی نہیں، جو میری سنت ہوتی ہے اس کو ایجاد کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو جو عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دے گا، اور جو لوگ عمل کرتے ہیں اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اور لوگوں کے عمل میں کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَ بِدْعَةً فَعَمِلَ بِهَا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کوئی انسان کسی بدعت کا ایجاد کر دیتا ہے، کسی بھی بدعت کا ایجاد کر دیتا ہے، خود عمل کرتا ہے، لوگوں کو عمل کرنے پر ابھارتا ہے، لہذا وہ اپنے گناہوں کا تو بوجھ خود اٹھائے گا، اس کے ساتھ ساتھ سارے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، اور لوگوں کے گناہوں کے بوجھ میں کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جو کوئی انسان بدعت کا ایجاد کرتا ہے ایسے انسانوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے مومنوں کی لعنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فيها حدثا فعليه لعنت الله والملائکہ والناس اجمعین. جو کوئی انسان اس کے اندر یعنی حرم کے اندر حرمین مدینہ، حرم مکہ کے اندر، حرم مدینہ کے اندر جو کوئی انسان کسی بدعت کا ایجاد کرتا ہے، کسی بدعت کے کام کو کرتا ہے، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے مومنوں کی لعنت. اللہ اکبر. کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. اور یاد رکھیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. جو کوئی انسان اللہ رب العزت کے لعنت کے زد میں آ گیا اس انسان کا کوئی بچاؤ نہیں، اس انسان کا کوئی مددگار نہیں، کوئی حامی نہیں. نہ اللہ کے نبی اس کی مدد کر سکتے ہیں، نہ فرشتے اس کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اسی طریقے سے جو کوئی انسان کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، ایسے انسان پر بھی اللہ کی لعنت. اللہ اکبر. کتنا ہے بدعتی، کتنا بدترین انسان ہے. اس انسان کو اگر کوئی انسان بچاؤ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا. اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو کسی بدعتی کو اپنی پناہ میں رکھ لیتا ہے، لوگوں سے محفوظ رکھنے کی خاطر، لوگوں سے معمور رکھنے کی خاطر. اللہ اکبر. کتنا بدترین ہے وہ انسان جو بدعتی کا کام کرتا ہے. اسی طریقے سے جو کوئی انسان گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، سنت سے منہ موڑتا ہے، بدعت کی جانب مائل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بے رغبتی کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا فرمایا اور کہہ دیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے کسی سنت کا ایجاد، جس نے کسی میرے سنت کو جس نے چھوڑ دیا، میری سنت سے جس نے اعراض کر لیا، جس نے کسی بدعت کا ایجاد کر لیا، میری سنت سے منہ موڑ لیا، ایسے شخص میں بیزار ہوں. فلیس منی. ایسا شخص مجھ سے نہیں ہے.
اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کل قیامت کے روز میدان محشر میں تم سے پہلے موجود رہوں گا اور حوض کوثر کے پاس میں تمہارا انتظار کروں گا. کچھ لوگ میرے سامنے سے گزریں گے جن کو میں پہچان لوں گا, لیکن ان لوگوں کو میرے پاس سے بھگا دیا جائے گا. میں کہوں گا اللہ ان لوگوں کو کیوں بھگایا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا انہوں نے آپ کی موت کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیز کا ایجاد کر دیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں پھر بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی, نکل جاؤ, بھگا دو ان لوگوں کو, یہاں سے گھسیٹ کر لے جاؤ ان لوگوں کو, انہوں نے دین کے اندر میری موت کے بعد نئی نئی چیزوں کا ایجاد کر دیا. لہذا اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ بدعت سے بچ جائے تو یقیناً اسے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس آدمی کے اوپر یعنی ہم میں سے ہر ایک شخص کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اگر ہم بدعت سے معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو سنت کا ہم ایجاد کریں. جو سنتیں مردہ ہو چکی ہیں, جن سنتوں کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں, جن سنتوں کو لوگوں نے بھلا دیا ہے, ان سنتوں کو ہم ابھار کر لوگوں کے سامنے پیش کریں. سنتوں کی اہمیت و افادیت لوگوں کے سامنے پیش کریں. بدعات اور خرافات کے نقصانات ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں. اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کتنی ہلاکتی اور بربادی والے یہ اعمال اس کے بارے میں ہم بیان کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ, موعظت کے ساتھ, بہت ہی بہترین انداز میں ہم لوگوں کو بدعات سے روکیں تو انشاءاللہ لوگ رک جائیں گے. لہذا صحابہ کرام میں بھی یہ بدعت بڑی مذمت خیز تھی, بڑی مذمت خیز تھی. ایک دو بات حضرات کے درمیان بیان کر دیتا ہوں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن جو ان کے بھائی تھے, ان کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا. ان کی ایک عورت نے کہا, نظر مانی اور کہا اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا, اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں اونٹ کی عقیقہ کروں گی. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے اونٹ کو ذبح کرنا چاہا تو مجھے اس بات کی خبر ملی تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو تم؟ لا بلی سنہ افضل عن الغلامی شاتان مکافئتان. یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ تم اونٹ کا عقیقہ نہ کرو, گائے کا عقیقہ نہ کرو, اونٹ کا عقیقہ نہ کرو, بلکہ کیا کرو, دو بکرے ایک لڑکے کی جانب سے دو, اور اگر لڑکی ہے تو اس کی جانب سے ایک بکرا دو. اللہ اکبر, یہ سنت ہے. لہذا اسی طریقے سے حضرت کعب بن عجرہ, انہوں نے عبد الرحمن بن حکم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور بیٹھ کر دے رہے ہیں. فرمایا ھذا الخبیث یخطب قاعدا, یہ خبیث ہے, یہ بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. یہ چیز کیا ہے؟ بدعت ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد میں گئے. انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی تم 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو, 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو, 100 مرتبہ الحمدللہ کہو, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو, اور لوگ ایسا کر رہے ہیں. لہذا ابو موسیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں فوراً عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا اور کہا عبداللہ بن مسعود میں نے مسجد کے اندر ایسا دیکھا. کہا کہ تم نے روکا کیوں نہیں؟ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود بھی فوراً آ گئے. اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, یہ سب کہنا کیا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. اس کے باوجود بھی عبداللہ بن مسعود آئے اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم یہ کون سا عمل کر رہے ہو؟ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں کمی نہیں فرمائے گا. یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو, اللہ تعالیٰ تمہارے نیکیوں میں کمی نہیں فرمائے گا, تمہارے نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا. پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ابھی زندہ ہیں. اس کے باوجود تم نے ایک ایسے راستے کو چن لیا, یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے وہ بہتر راستہ ہے, یا تو تم گمراہیت کے راستے پہ چل رہے ہو. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے کسی برائی کا ارادہ نہیں کیا. پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم تم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو برائی کا ارادہ نہیں کرتے, لیکن بھلائی تک وہ کبھی پہنچ بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ برائی کے راستے پہ خود چل رہے ہیں. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا شاید کہ تم لوگ وہی انسان ہو جو قرآن مجید کی تلاوت تو کرنے والے ہو لیکن تمہارے حلقوں سے نیچے اترنے والا نہیں ہے, یعنی تم اس پر عمل کرنے والے نہیں ہو. شاید تم وہی تو نہیں ہو. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم وہی تو نہیں ہو؟ اس طریقے سے بیان فرمایا. سنن الدارمی کی روایت کے اندر موجود. اندازہ لگائیے کوئی آدمی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اچھا عمل کر رہا ہے, لیکن اگر اس کے اندر بھی کسی عادت کو شامل کر دیتا ہے جو کہ اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمایا, جو کسی کیفیت کو اس کے اندر شامل کر دیتا ہے جو کہ اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمایا, تو لہذا وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ دین کے اندر بدعت ہو جاتی ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک شخص کو عمل کرنے سے پہلے ٹٹولنا چاہیے کہ کیا میں سنت کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہوں. اپنی نماز کو دیکھیے, اپنے روزوں کو دیکھیے,
اپنے دن اور رات کے اوقات کو دیکھیں، اپنے تسبیحات پڑھنے کو دیکھیں، اسی طریقے سے درود و سلام پڑھنے کو دیکھیں. کہیں اس کے اندر آپ تو بدعت کا کام نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بدعتیوں میں سے ہو چکے ہیں. لہذا اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو بدعت سے بچ کر ہدایت کے راستے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما. اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، دنیا و آخرت میں تو ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.